बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन और हज़रात को यहाँ पे अडयाला जेल के बिल्कुल बगल से सलाम पेश करते हैं। यहाँ पे आज मेरे साथ सदर आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं, रऊफ़ हसन साहब हैं, सरदार अज़हर साहब हैं, आमिर डोगर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर न्याज़ी साहब आज़ाद जम्मू कश्मीर मौजूद हैं। हमारी आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से मुलाकात हुई। सबसे पहले यहाँ पे मैं कंडेम करता हूँ, मुज़ामत करता हूँ जो गिरफ़्तारियाँ पंजाब की फैशिस्ट हुकूमत ने परसों रात से शुरू की हैं। हमारे वर्कर्स की, हमारे एक्टिविस्ट की, जो लाठीचार्ज वकला के ऊपर, निहत्ते मासूम वकला के ऊपर कल उन्होंने किया, ये फैशिस्ट हुकूमत की पुलिस ने, मर्सनरी पुलिस, जिसका सीनियर मोस्ट ऑफिसर का नाम है डॉक्टर उस्मान, जो कि टाउट है शरीफ ख़ानदान का और जो सिर्फ और सिर्फ एक मर्सनरी पुलिस फोर्स को लीड कर रहा है जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं। हम लोग इसकी शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। हम मुज़ामत करते हैं। रेहाना डार साहिबा को अभी थोड़ी देर पहले अरेस्ट किया गया। वो एक ज़ईफ़ुल उमर खातून है और हम लोग डिमांड करते हैं कि हमारे सब के सब लोगों को फिलफौर रिहा किया जाए, क्योंकि 9 मई वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 से 16 साथियों को, निहत्ते नौजवान साथियों को गोलियां मार के शहीद किया गया था। ख़वातीन व हज़रात की हदायत जो उन्होंने डायरेक्टली मेरे इन साथियों की मौजूदगी में मुझे इंस्ट्रक्ट किया, और मुझे आज अपने आबाई गांव हरीपुर में होना चाहिए था। 9 मई के हवाले से हमारी वहाँ पे रैली थी, पर मुझे हुक्म मिला कि मैं यहाँ पे अडयाले में आऊँ, क्योंकि बहैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे कायद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने इंस्ट्रक्शंस मुझे दी हैं और मुझे ये हुक्म जारी किया है कि यहाँ पे मैं आपको आगाह करूँ। शेर अफजल मरवत साहब को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने बेपनाह इज़्ज़त, अहमियत और रुतबा दिया, और इसलिए क्योंकि उन्होंने काम भी अच्छा किया। शेर अफजल मरवत साहब को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने बारहा बार ये अहकामात दिए कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी को वायलेट नहीं करना, यानी कि पार्टी पॉलिसी के दायरे के अंदर रहना है और उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। और ये बारहा बार वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को हदायत जारी की। बदकिस्मती से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने ये कहा कि शेर अफजल मरवत साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के मफादात को और जो इंटरेस्ट को और जो निहायत ही उम्दा हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ, और बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वली है जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, उनको शेर अफजल मरवत साहब ने बेपनाह उन्होंने नुकसान पहुंचाया अपनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देके, और उससे सऊदी अरेबिया और मोहम्मद बिन सलमान साहब के और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के ताल्लुकात पे असर जो पड़ रहा था, वो वज़ीर आज़म साहब इमरान ख़ान साहब ने इसका स्ट्रिक्टली बहुत शदीद नोटिस लिया। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ ख़वातीन व हज़रात कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के दौरे हुकूमत में 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस हुई, दिसंबर 2022 में और मार्च 2023 में।
اور یہ کانفرنسز اس لیے ہوئیں کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بہترین تعلقات ہیں ہمارے کراؤن پرنس جناب محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ، ولی عہد صاحب کے ساتھ، اور سعودی عربیہ کی حکومت کے ساتھ. اور ولی عہد جناب محمد بن سلمان صاحب نے ان کانفرنسز میں ایک کلیدی کردار ادا کیا. خواتین و حضرات، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ براہ راست حکم جاری کیا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو کور کمیٹی سے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی سے فی الفور علیحدہ کیا جائے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ یہ ڈائریکشن اور حکم جاری کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی اس چیز کا فیصلہ کرے کہ شیر افضل مروت صاحب کے خلاف کیا ڈسپلنری ایکشن لیا جائے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی ڈائریکشن اور احکامات جاری کیے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کو فی الفور ایک شو کاز نوٹس دیا جائے اور ان سے ان کی جواب طلبی امیڈیٹلی لی جائے. یہاں پہ مزید ڈیٹیلز میرے کولیگ جناب رؤوف حسن صاحب ہمارے سیکرٹری انفارمیشن دیں گے، اور یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ توشہ خانہ کیس میں آصف زرداری نے جو 3 گاڑیاں بغیر اجازت کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ لی تھیں، ابھی اس کی وہ استثناء لینا چاہ رہے ہیں. میاں نواز شریف نے 2 گاڑیاں لیں اور ان کی قیمت جو لاگو ہوئی تھی وہ 6 لاکھ تھی، اور یہ بھی غیر قانونی طور پہ لی گئی تھی، اور اس کا میں ذکر قومی اسمبلی میں بھی کر چکا ہوں فلور آف دا ہاؤس میں. مریم نواز صاحبہ نے یہ گاڑیاں اپنی ڈکلیئر ہی نہیں کی اپنے اثاثوں میں. خواتین و حضرات، میں اپنے محترم صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کے حوالے سے بات کروں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جناب صدر عارف علوی صاحب کو ایک نہایت اہم ذمہ داری سونپی ہے، اور وہ اس کو انشاءاللہ تعالی ایکسیکیوٹ کریں گے اور مکمل کریں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات چیت کی ہمارے وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر نیازی صاحب سے، اور وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر نیازی صاحب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آزاد جموں و کشمیر میں سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز اور احکامات جاری کیے کہ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر نیازی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی میں فی الفور ان کا نام شامل کیا جائے. یہاں پہ یہ بھی آپ اچھا، یہاں پہ خواتین و حضرات، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے کہ 9 مئی کا پلان جو تھا وہ لنڈن پلان کا حصہ تھا، اور انہوں نے قوم کو یہ یاد دلایا کہ جس طرح 9 مئی 2023 ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اسی طرح 11 مارچ 1971 بھی ایک سوچی سمجھی سازش تھی. اس وقت جنرل یحییٰ صاحب ملے تھے شیخ مجیب الرحمان صاحب سے، اور انہوں نے تاریخ فکس کی تھی، اس کا تعین کیا تھا کہ نیشنل قومی اسمبلی کا سیشن اس وقت کون سی ڈیٹ کو بلایا جائے گا. اور جس وقت وہ واپس راولپنڈی آئے تو اگلے دن شام ہی ملٹری آپریشن لانچ کیا گیا تھا ایسٹ پاکستان میں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو ناتلافی نقصان پہنچا.
اور ایسٹ پاکستان ہم سے 16 دسمبر 1971 کو علیحدہ ہو گیا. یہ وہ دن تھا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں صحیح معنی میں بلیک ڈے آپ قرار دے سکتے ہیں. اور اس چیز پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ زور دیا کہ جنرل یحییٰ صاحب کا جو ان کے ایکشنز تھا یا ان کے فیصلے تھے وہ فرد واحد جنرل یحییٰ صاحب کے اکیلے تھے، نہ کہ انسٹیٹیوشن یا فوج کے یا آرمڈ فورسز کے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، عمران خان صاحب نے زور کہا کہ یہ ایکشنز انسٹیٹیوشن یا مسلح افواج کی نہیں تھے، یہ فرد واحد اس وقت جنرل یحییٰ کے تھے. اور اسی طرح لنڈن پلان کے جو اگریمنٹ ہوا ہے وہ بھی فرد واحد کا ہے اور اس پہ انسٹیٹیوشن یا مسلح افواج کا رول نہیں ہے، یہ ایک آدمی کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، یہاں پہ آپ سے تفصیل سے بات ہو گئی ہے اور آپ کا میں یہاں پہ یہی گزارش کروں گا. دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ بات کروں کہ سیکرٹری جنرل کی پوزیشن پہ میں نے کبھی خان صاحب کو نہیں کہا ان کا ڈائریکٹ حکم آیا تھا، بلکہ میں نے ان کو کہا تھا سر آپ ریکنسیڈر کریں. انہوں نے کہا نہیں تم نے کرنا ہے، اور یہ میرے خیال 26 مئی تھا 2023. نمبر 1. نمبر 2، لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے میں نے کبھی نہیں کہا، خان صاحب کا حکم ڈائریکٹلی آیا تھا. چیف وپ کے لیے عامر ڈوگر صاحب کا اناؤنس خان صاحب نے کیا تھا. پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے لیے خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا، میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھا. جہاں تک یہ بات ہو گئی. دوسری چیز، اڈیالہ جیل میں کوئی ملنا نہ ملنا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. میں تو خود، آپ سارے ساتھی آپ کو معلوم ہے، میں 8 دفعہ آیا تھا اور مجھے ریفیوز ہوا تھا، اور 2 بار میری آج یہ تیسری ملاقات میری ہو رہی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. تو یہ تو بات ادھر ختم ہوگی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس انفارمیشن آتی ہے، وہ اخبار پڑھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں. آپ یاد رکھیں انہوں نے یہ پارٹی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، ان کو اپنے ایک ایک کھلاڑی کے بارے میں پتہ ہے، معلوم ہے. تو جو وہ ایکشن لیتے ہیں وہ ایکشن لیتے ہیں بحیثیت فاؤنڈر چیئرمین. سو لہٰذا میرا خیال ہے یہ بات غلط ہو گئی. اور آج بھی مجھے سمن کیا گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا میرا تو ہری پور میں آج ریلیز کا پروگرام تھا، آج مجھے سمن کیا گیا ادھر. اور یہ انسٹرکشنز صدر صاحب کے، رؤوف حسن صاحب کے، ڈوگر صاحب کے اور پی ایم نیازی صاحب کے اور یہاں پہ سردار صاحب کے موجودگی میں یہ ساری انسٹرکشنز جو ہیں وہ آتے ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب نے ڈائریکٹلی انہوں نے بتایا.